اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم القرآن کورس کے اس لیسن نمبر 5 پارٹ نمبر 2 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ یہ ہمارا کورس، اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ورڈ بائی ورڈ قرآن کا ترجمہ، میننگ ڈائریکٹ بغیر کسی ٹرانسلیشن کی مدد لیے ہوئے ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خداوند متعال کے بے حد شکر گزار ہے کہ اس 5 لیسنز میں ہم نے 100 نیو ورڈز قرآن کے ہم سیکھ چکے ہیں۔ جو ہمارا لیسن نمبر 5 ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے یہ۔ اس کے اندر ہم سب سے پہلے ایک عربی گرامر کے حوالے سے نقطہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد آیات جو اس لیسن میں تھی اسے پریکٹس کریں گے، اسے جوڑنے کی، اس کا ترجمہ کرنے کی، اس کا میننگ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو جو آج کا گرامر کا نقطہ ہے اس کو دیکھیں کہ وہ کیا ہے۔ آج ایک بہت ہی سمپل سا نقطہ ہمارے سامنے ہے، پیج نمبر 39 اردو کی جو کتاب ہے اس کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ایک طریقہ، ون آف دا سائنس، اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ کوئی فعل یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے، آپ کو ایک فعل دیا گیا ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پلورل ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، سنگولر اور پلورل ایک بہت ہی سمپل سا کانسیپٹ ہے۔ سنگولر یعنی ایک آدمی، جسے ایک شخص، جسے اردو میں کہا جاتا ہے مفرد یعنی ایک انسان یا ایسا لفظ جو ایک انسان کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا ہے؟ پلورل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کئی انسان کہ اسے اردو میں کہیں گے جم، تو ہو جائے گا مفرد اور جم، سنگولر اور پلورل۔ اور ہر لینگویج میں سنگولر کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے بیان کرنے کا، پلورل اسی چیز کا بنانے کے لیے ایک الگ طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر عربی زبان میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ورب، یہ فعل پلورل ہے یا نہیں ہے، تو ایک علامت یہ ہے کہ دیکھیں کہ کیا وہ لفظ واو اور نون کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ واو اور نون، اسے میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، واو اور الف کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ البتہ یہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک عمومی علامت ہے کہ ایوری سنگل کیس میں اسی طرح سے ہوگا، نہ، لیکن ایک ایسی علامت ہے جس سے آپ کو مدد حاصل ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے۔ کچھ ایگزامپلز اس کے ہم دیکھیں۔ کچھ ورڈز ہم سیکھ چکے ہیں جو سنگولر تھے، ایک آدمی کے بارے میں وہ فعل تھا۔ مثال کے طور پہ اعبد، عبادت سے ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرو۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ ایک انسان کو۔ ایک انسان آپ کے سامنے ہے، آپ اس سے کہہ رہے اعبد، یعنی تم ایک انسان عبادت کرو۔ دوسری مثال اکتب، یہ بھی کس کے لیے؟ ایک انسان کے لیے۔ ایک والد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اکتب، ایک بیٹا ہے اسے کہتے ہیں تم لکھو۔ تو یہ دو تھے کمانڈز، یہ دو ایگزامپلز تھے، وہ کس کے تھے؟ امر کے، کمانڈ۔ اسی طرح دوسرے ایگزامپل بھی ہمارے پاس ہے، وہ ہے خلقہ۔ خلقہ کیا تھا؟ تم ایک انسان نے خلق کیا۔ خلقہ یعنی اس ایک انسان نے خلق کیا، یہ تھرڈ پرسن ہے، اس۔ یا کتبہ یعنی اس نے لکھا، کتنے لوگ ہیں یہ؟ ایک انسان۔
یہ دو ایگزامپلس کس کے تھے؟ یہ پاسٹ ٹینس کے. دیکھیں پہلے دو کمانڈ ہے، امر ہے، دوسرے دو ہے وہ ہے پاسٹ ٹینس، ماضی کے دو سیگے اور ٹینس یہاں پر موجود. تو یہ رہے مفرد یا سنگولر فارمز اس ورب کے. اب اسی کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں پلورل میں. بہت آسان طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ واو اور الف یہاں پر اس کو آپ لگا سکتے، اضافہ کر سکتے، بہت آسانی سے یہ تبدیل ہو جائیں گے جم میں. دیکھیں اگلے پیج پر آ جائے، یہاں پر بہت ہی ایزیلی ایکسپلین کیا ہو. دیکھیں اعبد بن جائے گا کیا؟ اعبدو. یہ واو الف جب اضافہ ہوتا ہے تو الف کا تلفظ ہم نہیں کرتے، ہم تلفظ کرتے ہیں اعبدو. یہ واو اس دال کا جو آواز، دال جو لفظ ہے، لیٹر ہے، اس کی آواز کو ہم کھینچ لیتے ہیں اعبدو. اسی طرح اس کا میننگ کیا ہوگا؟ تم سب عبادت کرو. یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا پلورل. یہ کیا بن گیا؟ یہ ایک پلورل ہمارا وہ بن گیا، ورب بن گیا. خلق اس نے خلق کیا، خلقو انہوں نے خلق کیا یا انہوں نے بنایا. دیکھیں یہ پلورل بن گیا. اس تبدیل ہو گیا انہوں. اکتبو یعنی تم سب لکھو، یہ بھی پلورل ہے، یہ کمانڈ ہے. اور کتبو یعنی انہوں نے لکھا، دیکھیں یہ پلورل بن گیا. تو یہ ایک طریقہ ہے عربی میں کہ جس کے ذریعے ہم پلورل کو پہچان سکتے ہیں. دیکھیں یہ دونوں ایگزامپلس ہم سائیڈ بائی سائیڈ اب دیکھ سکتے ہیں لاسٹ ٹیبل میں. اعبد اعبدو، اکتب اکتبو، خلق خلقو، اسی طرح کتب کتبو. تو یہ ہمارا آج کا گرامر کا نقطہ تھا. بہت ہی آسان، بہت ہی سمپل، اور آپ جو گزشتہ میں پوائنٹس میں بیان کر چکا ہوں آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، اس کی طرف بھی ضرور ریفر کیجیے گا. تو آئے اپنی گفتگو کو، اس درس کو آگے بڑھائے، اور جو ہمارا فائنل پورشن ہے اس درس کا، کہ جس کے اندر ہم کیا کریں گے؟ ہم آ کر آیات کا ترجمہ کریں گے. اس حصے کی طرف انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو آئے کچھ چنندہ اور سلیکٹڈ آیات کا ترجمہ یہاں پر کرنے کی کوشش کریں. فرسٹ ون جو بہت ہی کامن آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بہت ہی سمپل ہے، تو میں اسے جلدی جلدی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بیان کروں. جو مور ڈیفیکلٹ آیات ہے اسے میں کمپلیٹلی آپ کے سامنے لکھوں گا. دیکھیں اس کا ترجمہ بہت ہی ایزی ہے. کیا لکھیں گے ہم یہاں پر؟ بہت ایزی. ایاک یہ کیا ہے؟ یعنی تم یا تمہاری. دیکھیں یہ وہی کاف ہے، لیکن کیونکہ یہ الگ ہو کے آ گیا ہے اور یہ الگ سے نہیں رہ سکتا، تو ایک ایا لگایا جاتا ہے. یہ ایا ایک سپورٹ ورڈ ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، بس وہ کاف کو سپورٹ کرنے آیا ہے کہ کاف گر نہ جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ کاف، یہ جو پروناؤن ہے، یہ کسی سپورٹ کے بغیر الگ سے نہیں آ سکتا. تو یہاں پر یہ ایا نے آ کے اس کو سپورٹ دیا ہے. ایا کا کوئی میننگ نہیں ہے. ایاک نعبد، نعبد کا میننگ کیا تھا؟ ہم سب عبادت کرتے ہیں. و اور ایاک تم، تمہاری، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. دیکھیں کتنا سمپل ہے. ایاک نعبد، تمہاری ہم سب عبادت کرتے ہیں اور تم سے ہم مدد مانگتے ہیں. یہ تم کسے ہم ریفر کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں. اسی طرح دیکھیں جو دوسری آیت ہے وہ بھی کتنی آسان ہے. اہدے کیا تھا؟ دیکھیں ہمیں سٹاپ ہو رہا ہوں میں. اہدے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ فعل امر ہے، کمانڈ ہے، یعنی ہماری ہدایت کر. دیکھیں یہ کمانڈ ہے، ہماری ہدایت کر. اہدے یعنی ہماری ہدایت کرنا،
یعنی ہماری. دیکھیں یہ دو الگ الگ ورڈس ہے, اس کو میں نے ایکسپلین کیا تھا لاسٹ پارٹ میں. صراط یعنی سیدھا راستہ, مستقیم کا مطلب بھی ہے سیدھا, یہ تاکید ہے, یہ ایمفسس کے لیے. اہدنا الصراط المستقیم, معذرت چاہتا ہوں یہاں پہ ہماری ترجمے میں نہیں ہے. اہدے کا مطلب ہے ہدایت کر, کمانڈ ہے. اہدے ہدایت کر, کس کی؟ ہماری. کس چیز پر؟ صراط مستقیم پر. تو اس کا ترجمہ بہت ایزی کیا بن جائے گا؟ ہدایت کر ہماری صراط مستقیم پر. تو یہ رہی ہماری دو آیات. میں نے جلدی جلدی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا کیونکہ بہت ہی سمپل تھا. آئے کچھ اور زیادہ ڈیفیکلٹ آیات کی طرف ہم آ جائیں. آیت نمبر 3 کے اندر بہت سارے ورڈز ہیں, تو آئے اسے ہم پوری طرح سے اس کا ترجمہ کریں. اور جس طرح ہمارا طریقہ رہا ہے, فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ سٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم آیات کو اس کے انڈیویجول ورڈز میں بریک ڈاؤن کریں. کتنے ورڈز ہیں ہمارے پاس؟ ذالک ہدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ. دیکھیں کتنے ورڈز ہیں ہمارے پاس ٹوٹل ملا کے؟ 11 ورڈز ہے اس چھوٹی آیت کے اندر. تو یہ رہا ہمارا سٹیپ 1. سٹیپ 2 یہ ہے کہ ہم ہر ورڈ کا میننگ اس کے نیچے لکھیں گے. ذالک وہ, دیکھیں ذالک الکتاب, وہ کتاب اشارے کے لیے, وہ. ہدا, ہدا کا مطلب کیا تھا؟ ہدایت. اللہ, خدا یا اللہ لکھ لے. یہدی, وہ ہدایت کرتا ہے. یہ پریزنٹ ٹینس تھا, آپ کو یاد ہوگا. وہ ہدایت کرتا ہے. بے کا کیا میننگ تھا؟ اس درس میں ایک نیا میننگ ہم نے سیکھا تھا. وہ کیا تھا؟ بے سے, یا اگر آپ ایزی لکھنا چاہتے تو کے ذریعے سے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میں نے قلم سے لکھا, یا میں کمانڈ کرنا چاہتا ہوں کہ قلم سے لکھو, کیا کہوں گا؟ اکتب بالقلم. اکتب بالقلم یعنی قلم سے لکھو, قلم کے ذریعے لکھو. ہی بہی, اس کا سلیش اس کی. ابھی ہم صرف ترجمہ لکھ رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو جوڑیں گے. من جو, من جو. یشا وہ چاہتا ہے. من سے یعنی وہی انگلش کا فرام. عباد بندو, اس ہے اس کا اس کی. تو یہ رہا ہمارا سٹیپ 2. آ جائے سٹیپ 3 کی طرف, جہاں پر ہم انہیں گروپس میں جوڑیں گے اور سینٹنس بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. کیسے بنائیں گے؟ شروع سے ریڈ کریں. ذالک ہدی اللہ, ذالک ہدی اللہ, وہ کیا ہے؟ ہدی اللہ ہے, ہدایت خدا, ہدایت خدا کی. تو دیکھیں یہ ایک ہمارا گروپ بن گیا. ذالک ہدی اللہ, وہ اللہ کی ہدایت ہے. دیکھیں وہ خدا کی ہدایت ہے. مجھے کچھ چیزیں اضافہ کرنی ہوگی. وہ خدا کی ہدایت ہے. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد خدا اس ہدایت کو ایکسپلین کر رہا ہے. کیسی ہے یہ ہدایت؟ یہدی بہ, یہ ایک حصہ بنا لے. وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے. خدا ہدایت کرتا ہے اس خدا کے ذریعے, جو بھی طریقہ ہے خدا کا. ذالک ہدی اللہ, وہ خدا کی ہدایت ہے, وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے. کسے؟ من یشاء, جو, یا اس کو آپ لکھ سکتے جسے, جسے وہ چاہتا ہے. من عبادہ, اس کے بندوں سے, یا اس کے بندوں میں سے. من عبادہ, اس کے بندوں میں سے. تو دیکھیں میں ان پارٹس کو جوڑ کر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے شروع سے لکھوں. ذالک ہدی اللہ, وہ اللہ کی ہدایت ہے, وہ اللہ کی ہدایت ہے.
وہ ہدایت کرتا ہے، وہ سے مراد اللہ ہے، وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے، یعنی جو پہلے جملے میں خدا ہے، جو قرآن ہے، انبیاء ہے، ان چیزوں کے ذریعے خدا ہدایت کرتا ہے، یعنی اس کے ذریعے ہدایت کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وہ خدا کی ہدایت ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، یعنی قرآن اور دیگر چیزیں جو خدا نے بھیجی ہے یہ خدا کی ہدایت ہے۔ خدا اس ہدایت کے ذریعے جسے چاہتا ہے وہ ہدایت کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ من عبادہ، خدا کا ہمیں بندہ بننا ہوگا۔ اگر انسان خدا کا بندہ بن جائے تو خدا کی ہدایت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہ رہی ہماری فرسٹ آیت جس کو ہم نے یہاں پہ پریکٹس کیا ہے۔ نیکسٹ آیت بہت ہی ایزی ہے، میں تیزی سے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں، میں کمپلیٹ اس کا ترجمہ نہیں لکھوں گا لیکن بہت ہی کلیئرلی میں ایکسپلین کر دوں گا۔ وَتُوبُوا، اور توبہ کرو۔ یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیں واو اور الف یہاں پر اینڈ میں ہے یا نہیں ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ واو و الف ہے، اس کا مطلب ہے یہ پلورل ہے، یعنی اور توبہ کرو تم سب، الہ طرف اللہ، سب کے سب، ایہا یعنی اے، مؤمنین یعنی مومنین، مومنون یعنی مومنین، بہت ہی آسان۔ اور توبہ کرو تم سب اللہ کی طرف، تم سب کے سب، اے مومنو، دیکھیں مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم سب کے سب، ایوری سنگل پرسن خدا کی بارگاہ میں لوٹ کر چلا جائے، کیونکہ توبہ کا جو لغوی اور لٹرل میننگ ہے وہ ہے کہ پلٹنا، لوٹ کر جانا۔ تو توبو، توبہ کا مطلب ہے کہ ہم جو ہم نے غلطیاں انجام دی ہے اس سے منہ پھیر لے اور خدا کی بارگاہ میں لوٹ کر چلے جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور تم سب کے سب توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، جمیعاً، سب مل، سب کے سب، ایوری سنگل پرسن، اے ایمان لانے والوں۔ تو یہ بھی بہت ہی سمپل ہمارے سامنے اگزامپل تھا، آیت کا ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ اس کے بعد بھی جو آیت ہے میں اس کو جلدی جلدی تیزی سے بیان کروں کیونکہ بہت ہی ایزی ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، دیکھیں اس کا کیسے ترجمہ کریں گے؟ بہت ہی سمپل ہے اس کا ترجمہ۔ وَسَلَامٌ، اور سلام، عَلَى، اوپر، کس کے؟ مرسلین کے، یعنی پیغمبروں کے۔ کس کے؟ پیغمبر، یہ پلورل ہے، جم۔ اور سلام ہو مرسلین، انبیاء، میسنجرز کے اوپر، جو بھی آپ ورڈ یوز کرنا چاہیں۔ والحمد، اور تعریف ہے، اور تعریف ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، جو کیا ہے؟ پروردگار ہے، کس کا؟ کائنات کا۔ دیکھیں اس کا ترجمہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پورا سینٹنس کیونکہ بہت ہی کلیئر ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہو مرسلین یعنی انبیاء، پروفیٹس پر، میسنجرز پر۔ والحمد للہ، اور حمد ہو اللہ کے لیے جو کیا ہے؟ پروردگار ہے کائنات کا۔ یہ بہت ہی سمپل ہمارے سامنے آیت تھی۔ آئے ہماری اگلی آیت کو ہم آیت نمبر 6 کو ترجمہ کریں۔ یہ سلائٹلی اس میں بہت سارے ورڈز ہیں تو ہم اسے پوری طرح اس کو یہاں پر ہم انجام دیں گے تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے۔ سٹیپ نمبر 1 آپ جانتے ہیں کہ ہم اسے آپ کے لیے انجام دے چکے ہیں۔ یہ جو فائل ہے اس میں ورڈز کو آلریڈی اس کو الگ کیا جا چکا ہے۔ وَسَبِّحْ، یہ 2 لفظ ہے، وَسَبِّحْ، بی حمد رب، قبل طلوع شمس، و قبل، یہ بھی 2 ورڈز ہے، قبل غروب۔ تو یہ رہا ہمارا سٹیپ نمبر 1۔ آئے سٹیپ نمبر 2 یعنی جو ورڈ کا میننگ ہے اسے لکھنا شروع کریں۔
اور بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس پین اور پیپر ہو, یہ فائل پرنٹڈ ریڈی ہو, یا آپ کے پاس ٹیبلٹ کمپیوٹر کچھ ہو. جیسے میں یہ کام انجام دے رہا ہوں اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میرے ساتھ ساتھ یہ کام انجام دے. اس طرح ہمیں پریکٹس ہو جائے گی اور ترجمہ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. وَسَبِّحْ, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور تسبیح کرو. کمانڈ ہے یہ. سبح, بے کا کیا میننگ تھا؟ سے یا کے ذریعے سے. حمد تعریف, رب پروردگار, کاف تم / تمہارا, قبل پہلے, طلوع یعنی نکلنا, شمس سورج, سن اور پہلے, و قبل غروب ڈوبنے یا وہی غروب, کیونکہ اردو میں ہم غروب استعمال کرتے ہیں. تو یہ رہا ہمارا نمبر 2. اسٹیپ نمبر 2 آ جائے, اسٹیپ نمبر 3 کو بھی انجام دے, اور وہ ہے کہ ہم ان ورڈز کو جوڑ کر پورا جملہ اور سینٹینس بنائیں. کیسے انجام دیں گے؟ وَسَبِّحْ, اور تسبیح کرو, یہ ایک میرا حصہ بن جائے گا. وَسَبِّحْ, کیونکہ دیکھیں اس میں کمپلیٹ میننگ, اور تسبیح کرو یعنی اگر میں یہاں پر رک بھی جاؤں تو میرا سینٹینس کمپلیٹ ہے. تو میں اسے ایک پارٹ بنا لوں, وَسَبِّحْ, پھر اس کے بعد بِحَمْدِ رَبِّكَ, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اسے ہمیں ساتھ میں مل کر ترجمہ کرنا ہے. اس میں بہت سارے دیکھیں پروناؤنس و حروف ہیں. بے حمد ربک, سے تعریف پروردگار تمہارا. کیسے ہم جوائن کریں گے؟ پہلے ربکا کو جوائن کر لے یعنی تمہارے پروردگار, پھر اسے حمد سے جوائن کریں, پھر اسے ہم حمد سے جوائن کریں تو کیسے ہوگا؟ تعریف تمہارے پروردگار کی, تعریف تمہارے پروردگار کی, بے کے ذریعے, یعنی دیکھیں کیا میننگ بن رہا ہے. اور تسبیح کرو تمہارے پروردگار کے تعریف کے ذریعے, یعنی ہمیں تسبیح کرنا ہے حمد اور تعریف کے ذریعے. تو میننگ کیا ہوا؟ اور تسبیح کرو تمہارے پروردگار, یا اس کو ایزی کرنے کے لیے اپنے, دیکھیں جہاں پر بھی تم اور تمہارا کنیکٹ ہوتا ہے آپ اس کو اپنے میں بھی چینج کر سکتے. اردو میں یہ کام ہم کرتے ہیں, یعنی اور تسبیح کرو اپنے پروردگار کے حمد یعنی تعریف کے ذریعے, تعریف سے. کس وقت؟ قبل طلوع الشمس, یہ تو بہت ایزی ہے. کون سے وقت؟ سورج نکلنے سے پہلے, وقبل الغروب, اور ڈوبنے سے پہلے, سورج کے ڈوبنے سے پہلے. تو یہ دو خاص ٹائمز ہے خدا کی حمد و ثنا اور تسبیح اور خدا کا ذکر کرنے کے لیے. قبل طلوع الشمس, سورج کے نکلنے سے پہلے, وقبل الغروب, مغرب جب غروب شمس یعنی سن سیٹ ہو جاتا ہے اس کے نزدیک کا جو ٹائم ہے وہ خاص دعا کا وقت ہے. تو میں اس کا فل سینٹنس آپ کے سامنے یہاں پر لکھ دوں. فل سینٹنس کیا بنے گا؟ اور ترجمہ, اور تسبیح کرو اپنے پروردگار کی تعریف کے ذریعے, سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے. سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے, یہ دو خاص وقت ہے جو عبادت کے لیے خداوند متعال نے معین کیے. اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ بھی بہت ہی آسان ہے. یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا, یہ دونوں ایک ہی ساتھ میں اس کو لکھ دوں,
یا ایہا یعنی اے، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے یا ایمان لاتے ہیں. اب کیونکہ الذین کے بعد آمنو آیا ہے، آمنو پاسٹ ٹینس ہے، لیکن آپ اس کو پریزنٹ میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ الذین کے بعد آئے. الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے ایمان لانے والو، ہم اس طرح ترجمہ کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، توبو تم سب توبہ کرو. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف اللہ. دیکھیں کتنا آسان ہے آیات کے میننگ کو سمجھنا. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لا چکے ہیں. توبو الی اللہ، تم سب توبہ کرو، لوٹ کر آ جاؤ خدا کی طرف. تو یہ رہا ہمارا نیکسٹ آیت. میں نے اس کو جلدی جلدی ترجمہ کیا کیونکہ ایزی تھی. نیکسٹ جو آیت ہے وہ بھی بہت ایزی ہے. واستغفر اللہ، اور استغفار کرو تم سب. دیکھیں پلورل ہے یہ، کیوں؟ کیونکہ واو اور الف ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واو الف ہے، یہ سائن ہے کہ یہ پلورل. تم سب استغفار کرو، مغفرت طلب کرو. کس سے؟ اللہ سے. واستغفر اللہ یعنی تم سب اللہ سے مغفرت طلب کرو. ان اللہ، بے شک اللہ کیا ہے؟ غفور اور رحیم ہے. غفور یعنی بہت بخشنے والا، اور رحیم یعنی بہت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، بہت ہی. واستغفر اللہ، اور تم سب مغفرت طلب کرو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے. تو یہ رہی ایک اور آیت. میں بس ایک اور آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے ڈیٹیل میں کروں گا اور انشاءاللہ آج کا ہمارا درس ختم ہوگا. دیکھیں جو آیت نمبر 9 ہے وہ بھی ایزی ہے. فسبح بحمد ربک، یہ سملر ہے، ہم کر چکے ہیں. ف کا کیا معنی تھا؟ پھر. ایک میننگ ف کا کیا تھا؟ پھر تسبیح کرو اپنے پروردگار کی حمد کے ذریعے، حمد کی مدد سے تسبیح کرو. واستغفرہ، اور اس سے طلب مغفرت کرو. ہو کا مطلب کیا تھا؟ اس، تھرڈ پرسن کے بارے میں، کہ یہاں پر ہم خداوند متعال کی بات کر رہے ہیں. فسبح بحمد ربک، پھر تم تسبیح کرو اپنے پروردگار کی حمد کے ذریعے، تعریف کے ذریعے، اور اس سے طلب مغفرت کرو. تو یہ بہت آسان تھا. میں جو لاسٹ آیت ہے جو یہاں پر آپ کے لیے پوری طرح ترجمہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آیت نمبر 10، اور انشاءاللہ باقی آیات کو آپ خود سے انجام دیں گے. تو سٹیپ نمبر 1 ہمارا ہو چکا ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ اس کو ورڈز میں توڑنا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب. سٹیپ 2 کو انجام دیں. سٹیپ 2 کیا ہے؟ ان کا میننگ لکھے. یا ایھا ایک ہے، اس کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا یعنی اے، پکارنے کے لیے یہ یوز ہو رہا ہے، یہاں پہ پکارا جا رہا ہے. اے الذین، جو لوگ، آمنو ایمان لائے، وہ لوگ ایمان لائے. دیکھیں یہاں پر ایک غلطی ہے، یہ سیکنڈ والا آمنو نہیں ہے، یہ ہے آمینو. اس کو آپ اصلاح کر لیں. یہ فتحہ غلط ہے، میں سے کراس آؤٹ کر رہا ہوں، اس فتحے کو میں کراس آؤٹ کر رہا ہوں، اور صحیح ہے آمینو. آمینو کا مطلب کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو؟ آمنو یعنی وہ لوگ ایمان لائے، آمینو یعنی ایمان لاؤ. کمانڈ ہے اور وہ بھی پلورل ہے. کیسے پتا چلا؟ دیکھیں یہاں پہ واو اور الف پھر سے موجود ہے. آمین یعنی تم ایک انسان ایمان لاؤ، آمینو یعنی چند لوگ ایمان لائے. آمینو یعنی یہاں پہ کمانڈ دیا جا رہا ہے کہ تم سب ایمان لاؤ. باللہ، بے کا کیا میننگ تھا اس درس میں؟ سے یا پر. کون سا فٹ ہوگا؟ تم سب ایمان لاؤ. اللہ سے فٹ نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ فٹ نہیں ہوتا.
اللہ کے بارے میں فٹ نہیں ہوتا. کون سا میننگ فٹ ہوتا ہے؟ پر. دیکھیں ہمیں جج کرنا ہوگا. بے کے 4 میننگز ہیں ہمارے سامنے. پہلا میننگ ساتھ بسم اللہ، کے بارے میں بالناس، ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم. تیسرا میننگ تھا جو اس درس میں تھا بے، جس کی کچھ ایگزامپلس ہیں. چوتھا میننگ پر. تو یہاں پر کون سا فٹ ہوگا؟ پر. وَرَسُولِهِ، تو یہاں لکھ لو اللہ اور رسول ہی، اس کا یا اس کی اور کتاب. دیکھیں یہاں پر اتنا آسان ہو جائے گا ترجمہ کرنا. یہ بہت ہی آسان ہے آیت. اس کا ترجمہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایک پیکج بن گیا. یہ تو مومنین کو پکارا جا رہا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اے اہل ایمان. کیا کہا جا رہا ہے اہل ایمان سے؟ آمینو، یہ ایک میرا پیکج بن جائے گا. تم سب ایمان لاؤ باللہ، کس پر؟ خدا پر. ورسولہ، اور اس کے رسول پر اور کتاب پر. دیکھیں کتنا آسان ہے ترجمہ. میں یہاں لکھ لوں اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی مومنین کو پکارا جا رہا ہے. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کتاب پر. تو یہ رہا اس آیت کا ترجمہ. لیکن یہاں پر ایک دلچسپ نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر ایک کویشچن ہمارے سامنے آتا ہے. وہ یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ مومن کو کہا جائے کہ وہ پھر سے ایمان لائے؟ اس آیت کا میننگ یہ ہے اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ. ایمان لانے والے تو ایمان لا چکے ہیں. کیا ممکن ہے ایک بار ایمان لانے کے بعد انسان دوبارہ ایمان لائے؟ یہ سوال ہے اور اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے. اور جواب یہ ہے کہ ایمان کے درجات اور لیولز موجود ہے. اگر انسان ایمان کے ایک درجے پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر جو ایمان کا لیول ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. تو اس آیت میں ہم تمام مومنین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ، یعنی ہائر لیول آف ایمان، خدا پر، اس کے رسول پر اور کتاب پر. کتاب یعنی قرآن پر. دیکھیں یہ کمالات تک پہنچنے کا سلسلہ ہمیشہ جاری ہے. ہم کبھی اپنے زندگی میں سٹیگنیٹ نہ ہو، ایک جگہ رک نہ جائے اپنے ایمان کے حوالے سے. ہر سٹیشن میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اگلا درجہ ایمان کا حاصل کریں. اور اسی کے ساتھ ہمارے جو آیات کا ترجمہ تھا وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. ایک لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 11، جو بھی بہت ایزی ہے. میں تیزی سے اس کا ترجمہ کر لوں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تم سب کا خدا ایک خدا ہے. الہکم، تم سب کا خدا، الہ واحد، ایک خدا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں خدا سوائے اس کے، اس ایک خدا کے، اس واحد الہ واحد کے، الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے. دیکھیں انڈیویجول ورڈز میں اگر آپ اس کو بریک اپ کر لیں تو اس کا ترجمہ کرنا بھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. میرا وقت اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے. آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ہم اپنا 1/4 کورس کمپلیٹ کر چکے ہیں. 25% ہم اپنا کورس کمپلیٹ کر چکے ہیں اور تیزی سے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی 50% آف دا کورس تک ہم پہنچ جائیں گے. 100 ورڈز، اس کا میننگ، اس کو ہم پریکٹس کر چکے ہیں. خدا کا بے حد ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ توفیق اس نے ہمیں دی ہے. اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے ہمارے لیسن میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.